نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگ و دوستو اور میرے عزیز ساتھیوں، گزشتہ جمعہ کو ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا چیزیں درپیش تھی، کیا کیا چیلنجز سامنے تھے، ان کا ہم نے تذکرہ کیا تھا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ مہاجرین و انصار دونوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل دین کے مطابق چلنے کے لیے آمادہ بھی کرنا تھا، اور ان کو اس بات پر بھی تیار کرنا تھا کہ قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے ان کو دین اسلام پہنچانا بھی ہے اور سمجھانا بھی ہے۔ دوسرا یہ کہ مدینہ میں بہت سارے لوگ ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، بلکہ وہ اپنے پرانے دین ہی پر تھے، یعنی مشرک تھے، لیکن ان کے نیت میں خرابی نہیں تھی، بلکہ وہ یہ سوچتے تھے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہمارے سامنے آ جائے جو ہم کو سمجھ میں آ جائے تو ہم اسلام قبول کر لیں گے۔ لیکن بعض لوگ ان میں سے ایسے تھے جیسے عبداللہ ابن ابی ابن سلول، جو کھلم کھلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھا شروع میں، آگے چل کر اسلام اس نے قبول کیا لیکن وہ منافق تھا، صرف اسلام کو ظاہر کرتا تھا اور دل میں اس کے کفر تھا۔ تو ان لوگوں کی سازشوں سے بھی اللہ کے نبی کو بچنا تھا۔ اور تیسرا، جو یہود وہاں پر آباد تھے، ہم نے وہ بھی سنا کہ وہاں پر یہودی کیسے آباد ہو گئے تھے اور پھر کس طرح سے پورے مارکیٹ پر ان کا قبضہ تھا، سود کا نظام عام تھا جس کی وجہ سے پورا مارکیٹ ان کے ہاتھ میں تھا، شراب انہوں نے عام کر رکھی تھی، اور تیسری چیز انہوں نے آپس میں دشمنیاں پیدا کر کے مسلمانوں کو آپس میں توڑ کر رکھا تھا، ڈیوائڈ اینڈ رول والا حساب تھا، اور وہ حکومت کر رہے تھے۔ یہ یہاں تک پچھلے جمعہ کو بات ہو گئی تھی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ان تمام چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں، لیکن مشرکین مکہ جنہوں نے مکہ کی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ ظلم و ستم ڈھائے، صحابہ کرام پر ظلم و ستم ڈھائے، آخر کار مجبور ہو کر صحابہ کرام کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ جیسا اللہ کا گھر اس کو چھوڑنا پڑا، اس بستی کو چھوڑنا پڑا اور مدینہ کی طرف ہجرت کرنا پڑا۔ لیکن مشرکین مکہ کو ابھی بھی سکون نہیں آیا، تو مشرکین مکہ نے عبداللہ ابن ابی، جو کھلم کھلا اللہ کے نبی کا مخالف تھا، بادشاہ بننے والا تھا مدینہ کا، اگر اللہ کے نبی وہاں نہ جاتے تو وہی بادشاہ بنتا تھا، تو مشرکین مکہ نے اس کا استعمال کیا اور اس کو دھمکی دی کہ دیکھو تم نے ہمارے یہاں کے بے دینوں کو اپنے یہاں پر ٹھکانہ دیا ہے۔ تو اس نے کہا ہم نے نہیں دیا، ہم تو اس کے خلاف ہیں۔ تو کہا جو بھی جس نے بھی دیا، مدینہ کے اندر مدینہ کے افراد نے دیا ہے، اور بادشاہ تو تم بننے والے تھے، تو گویا تم نے ہی دیا ٹھکانہ، لہٰذا تم مخالفت کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان سے جنگ کرو، ان کو مدینہ سے نکال دو، ورنہ مکہ والے تم سے جنگ کریں گے اور پورے مدینہ کو برباد کر دیں گے۔ اب عبداللہ ابن ابی کو تو بہانا چاہیے ہی تھا، اس نے اپنے ہم نواؤں کو لے کر، اپنے ماننے والوں کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پر پہنچ گیا۔ اب وہاں سے جو اللہ کے نبی کا ساتھ دینے والے انصار تھے، جو مسلمان ہو چکے تھے، وہ کھڑے ہو گئے، اور یہاں سے کچھ مشرکین کھڑے ہو گئے، اور اس نے صاف الفاظ میں کہا کہ آپ مدینہ سے نکل جائیے، ورنہ مکہ والے ہم پر حملہ کریں گے، ہم کو جو ہے تہس نہس کر دیں گے، ہمارے بیوی بچوں کو ختم کر دیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ رب العزت نے ایسی حکمت عطا فرمائی تھی، ایسی قوت گویائی عطا فرمائی تھی، ایسا ذہن عطا فرمایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ایسی بات کی ہے جس سے اختلاف ختم ہوا ہے، نہ کہ اختلاف پیدا ہوا ہے۔ جیسے مکی زندگی کے اندر نبوت سے پہلے ہی ایک مرتبہ مکہ والوں میں آپس میں اختلاف ہو گیا کہ بیت اللہ کی تعمیر کی گئی، اب حجر اسود جو وہاں سے ہٹایا گیا تھا اس کو پھر سے اپنی جگہ پر رکھنا تھا، تو سب لوگوں نے کہا کہ ہمارا قبیلہ رکھے گا، اس پر اختلاف ہو گیا، دونوں طرف سے تلواریں نکل گئیں، قریب تھا کہ خون ریزی ہو جاتی۔ ان میں سے کسی نے کہا کہ ہم یہ فیصلہ کسی ایسے شخص پر چھوڑتے ہیں جو کل صبح سویرے بیت اللہ میں داخل ہوگا سب سے پہلے، اور جو فیصلہ کرے گا ہم اس پر راضی ہوں گے۔ سب نے کہا ٹھیک ہے۔ اب سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں صبح سویرے داخل ہوئے ہیں، حرم شریف میں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہی ہمارا فیصلہ کریں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، امانت دار ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ابھی تک نبوت ملی نہیں ہے، ابھی تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی ہے۔ پوچھا گیا کہ محمد آپ بتائیے کہ ہمارے درمیان اس میں اختلاف ہو گیا ہے کہ یہ حجر اسود اپنی جگہ پر کون رکھے گا، تو اس کا کیا حل ہے؟ ہر ایک چاہتا ہے کہ میں رکھوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کی طرف سے آپ کو حکمت ملی تھی، علم ملا تھا، جو دانائی ملی تھی، جو ہوشیاری اور سمجھداری ملی تھی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک چادر لاؤ۔ چادر پر حجر اسود کو رکھا گیا، اور جتنے قبیلے والے تھے سب کو کہا گیا کہ چادر کے تم سب لوگ کونے پکڑو تاکہ اس میں سب کا حصہ لگے، اور اس کو اٹھایا گیا
سب لوگوں نے اٹھایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو اپنی جگہ پر نصب کیا. اس طرح سے ایک بہت بڑی جنگ ہونے والی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوا دی. ابھی تک نبوت نہیں ملی تھی. اسی طرح مدینہ میں بہت بڑی جنگ ہونے والی تھی، یعنی جو مدینہ والے تھے وہی آپس میں لڑ کے مر کھپنے والے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا عبداللہ ابن ابی سے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تم مکہ والوں کی بات سے بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا ہو. یہ بات بولنے سے اس کا بھی ایگو ہرٹ ہوا، کیا میں تھوڑی ڈرپوک ہوں، میں ڈرپوک تھوڑی ہوں. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، لگتا ہے کہ تم مکہ والوں سے بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے ہو. تو اس نے کہا نہیں نہیں، ہم خوفزدہ تھوڑی ہیں. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا مکہ والے تو بعد میں تمہارے اوپر حملہ کریں گے، پہلے تو تم آپس میں لڑ کے مر جاؤ گے. مکہ والے تو صرف بول رہے ہیں نا، اگر تم نے ان کے بولنے پر یقین کر لیا تو تم آپس میں لڑ کے مر جاؤ گے. تو عبداللہ ابن ابی کو تو بات اتنی سمجھ میں نہیں آئی، لیکن جتنے لوگ آجو باجو میں لڑنے کے لیے تیار تھے ان کو تو بات سمجھ میں آ گئی کہ بات تو صحیح ہے کہ ہم آپس میں کیوں لڑے، مکہ والے جب آئیں گے. چنانچہ عبداللہ ابن ابی کے جو ساتھی لوگ تھے وہی وہاں سے چھٹ گئے اور ایک بہت بڑا اختلاف وہاں پر ختم ہو گیا. اس کے بعد عبداللہ ابن ابی کے ساتھیوں نے کبھی بھی اللہ کے نبی کی مخالفت کھلم کھلا نہیں کی، پیچھے سے سازشیں کرتے رہے لیکن کھلم کھلا سامنے نہیں آئے. ایک چیز یہ ہے. دوسری چیز مکہ والوں نے یہ کی کہ سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ، یہ انصاریوں میں بہت بڑے صحابی ہیں، ان کا ایک مرتبہ عمرہ کے لیے جانا ہوا. اس زمانے میں بھی عمرہ ہوا کرتا تھا. تو جب یہ عمرہ کے لیے گئے ہیں تو امیہ ابن خلف ان کی پناہ لے کر کے گئے. امیہ ابن خلف سے کہا کہ کوئی ایسا وقت دیکھو جب بھیڑ کم ہوتی ہو تاکہ میں اچھی طرح سے اطمینان کے ساتھ طواف کر سکوں. تو انہوں نے ایسے وقت کہ اس وقت پر ان کو لے کر گئے جب گردی کم ہوتی ہے، بھیڑ کم ہوتی ہے. اب وہ طواف کر رہے تھے، حضرت سعد بن معاذ، ابو جہل نے دیکھا اور امیہ ابن خلف سے کہا یہ کون ہے اتنے اطمینان سے طواف کر رہا ہے. تو کہنے لگا امیہ ابن خلف یہ سعد بن معاذ مدینہ کے رہنے والے ہیں. تو ابو جہل نے فوراً کہا یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، انہوں نے ہی اللہ کے نبی کو وہاں پر لے کر گئے. بولے ہاں یہ وہی ہے. تو سعد بن معاذ سے ابو جہل نے کہا کہ اگر تم اس کی پناہ میں نہ ہوتے تو یہیں پر تم کو میں قتل کر دیتا. تم نے بہت بڑا جو ہے ہمارا نقصان کیا ہے، ہمارے یہاں سے جو لوگ بھاگے ہیں نکلے ہیں ان کو تم نے پناہ دی ہے. تو سعد بن معاذ بھی اس زمانے کے بڑے آدمی تھے، مدینہ کے بڑے لوگوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے. انہوں نے بھی کہہ دیا کہ تو مجھے ختم کرنے کی بات کرتا ہے، تو مجھے دھمکی دے رہا ہے. اب آئندہ دھیان میں رکھنا، مکہ کے جتنے بھی قافلے ملک شام وغیرہ کی طرف جاتے ہیں، ان کی تجارت ہوتی ہے تو یہ مدینہ کی جانب سے ہی جاتے ہیں، راستے میں ہم لوگ ہی ملتے ہیں. تو اب آئندہ تو مدینہ میں دکھنا مجھے. کھلم کھلا ان کو چیلنج، ابو جہل کو چیلنج دے دیا سعد بن معاذ نے. اور یہ بات آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا بھی دی کہ اس نے ایسا کہا اور میں نے ایسا کہا. اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. اسی طرح مشرکین مکہ نے یہ اعلان کیا، تیسری چیز بتا رہا ہوں، یہ دو چیز میں نے بتائی، تیسری چیز بتا رہا ہوں. یہ اعلان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تو ہے لیکن ہم کچھ ایسے لوگوں کو خفیہ طور پر مدینہ میں بھیجیں گے کہ وہ نعوذ باللہ من ذالک مدینہ میں ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے اور کسی کو پتہ نہیں چلے گا. یعنی ہم ایسے شوٹرز کو بھیجیں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیں، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں احتیاط بڑھا دی. امہات المومنین میں سے ہماری ایک امی جان کہتی ہے، پیارے نبی کی بیویوں میں سے ایک بیوی کہتی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت پریشان تھے. میں نے پوچھا کہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہنے لگے کہ مشرکین مکہ نے اس طرح سے بات کہی ہے، کاش کوئی میرا پہرا دیتا، کاش کوئی میرے گھر کا پہرا دیتا. اتنے میں باہر سے آواز آئی، سلام کی آواز آئی. اللہ کے نبی نے فرمایا کون؟ کہنے لگے سعد ابن ابی وقاص. یہ بہت بڑے صحابی ہیں، مستجاب الدعوات. اللہ رب العزت نے ان کو ایسا بنایا تھا کہ جو دعا مانگتے تھے قبول ہو جاتی تھی. اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا کیوں آئے ہو اس وقت؟ کہنے لگے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ پر کوئی حملہ نہ کر دے تو میں پہرا دینے آیا ہوں. اللہ کے نبی یہاں پہ سوچ رہے ہیں اور ان کے دل میں بات آ رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب دعائیں دی ان کو اور وہ پہرا دینے لگے. بعض روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات کوئی نہ کوئی صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا پہرا دیتا تھا. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت ایک آیت نازل ہوئی، واللہ یعصمک من الناس. اللہ رب العزت نے اپنے نبی سے کہا کہ اللہ رب العزت لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا. اللہ کے نبی نے اپنا سر مبارک اپنے حجرے سے نکالا اور کہا جو بھی پہرے داری کے لیے کھڑا ہے جا کے آرام کرے، آج سے کوئی پہرے داری نہیں کرے گا. پھر اللہ کے نبی نے اس کی وجہ بتائی کہ اللہ رب العزت نے میری حفاظت کا ذمہ بھی لے لیا اور مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ آپ کو اللہ رب العزت لوگوں سے بچائیں گے، لہٰذا آج کے بعد کوئی بھی میرے یہاں پر پہرے داری نہیں کرے گا. اس چیز سے ہم کو ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ یقین اور توکل اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، لیکن ہماری جو ظاہری اسباب کی کوشش ہے وہ بھی ہم کو کرنا چاہیے. بعض لوگ ظاہری اسباب کو اتنا اختیار کرتے ہیں کہ اللہ کا یقین نکل جاتا ہے. ان کو ایسا لگتا ہے کہ چیزوں سے ہی ہوگا، اس سے ہی ہوگا. اور بعض لوگ جو ہے چیزوں کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں اور ایسا توکل کرتے ہیں جس کا حکم شریعت نے نہیں دیا ہے. توکل کا مطلب یہ ہے، توکل کا مفہوم اور اس کی تشریح یہ ہے کہ ہم اپنے کام کو کر لیں اور بھروسہ اللہ پر رکھیں.
ایسا نہیں کہ ہم اپنا کام ہی نہ کریں اور بھروسہ اللہ پر رکھیں. ہم گھر سے باہر ہی نہ جائیں اور یہ کہیں کہ گھر پہ بیٹھے بیٹھے اللہ ہم کو کھلائے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہم نماز نہ پڑھے اور اللہ کو راضی کرنے والے کوئی عمل نہ کرے اور یہ سوچے کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے, جنت میں سیدھے شارٹ کٹ سے چلے جائیں گے. ایسا نہیں ہے. اللہ رب العزت نے جو ہمارے ذمہ کام دیا وہ کام کرتے ہوئے اللہ پہ بھروسہ کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی تو یہ چاہت ظاہر کی کہ کاش کوئی میرے گھر کی پہرے داری کرتا. جب لیکن آیت نازل ہو گئی تو یہ یقین ہو گیا کہ اللہ رب العزت نے جب حفاظت کا ذمہ لیا ہے تو مجھے کوئی تکلیف پہنچا نہیں سکتا. تو ہم کو بیچ میں رہنا ہے, نہ ادھر جانا ہے نہ ادھر جانا ہے. اسلام جو ہے بیچ میں رہنے والا مذہب ہے اور بیچ میں چلنے کا نام اسلام ہے. کسی بھی چیز میں غلو نہیں ہونا چاہیے, غلبہ نہیں ہونا چاہیے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ٹھیک ہے. تو ایک چیز یہ 3 ایسے واقعات پیش آئے جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مشرکین مکہ یہ چاہتے ہیں کہ اگرچہ صحابہ کرام نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو چھوڑ دیا ہے لیکن ہم مدینہ میں ان کو چین سے بیٹھنے نہیں دیں گے. چین سے بیٹھنے دیں گے تو ہماری ناک بھی کٹ جائیں گی کہ مکہ سے لوگ جو ہے ان کو چھوڑ کر, ان کا دین چھوڑ کر کے یہاں پہ آئے اور اپنی ایک نئی ریاست, اپنی ایک نئی حکومت بنا رہے ہیں, اپنے نئے طریقے رائج کر رہے ہیں جس کو ہم اسلام کہتے ہیں. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مختصر سی زندگی میں, جو مدینہ کا دور ہے بہت چھوٹا دور ہے, بہت مختصر ہے, لیکن اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے اعمال ہے, روزہ, نماز, حج, زکوٰۃ اور جتنے بھی اسلام کے اعمال ہیں ان کی شکلوں کو مکمل کیا. اور اللہ رب العزت نے آخر میں یہ کہا کہ آج ہم نے آپ کے لیے آپ کا دین مکمل کر دیا اور اس سے ہم راضی ہو گئے ہیں, اب اس کے بعد کوئی دین آنے والا نہیں ہے. تو ایک چھوٹے سے عرصے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے بڑے کام تھے. اس کے اندر اب جو سب سے بڑی رکاوٹ تھی وہ یہ تھی کہ مشرکین مکہ کسی بھی قیمت پر مسلمانوں کو مدینہ کے اندر سے چین سے رہنے نہیں دینا چاہتے تھے, جس کی وجہ سے آگے چل کر جنگوں کے حالات پیش آئے. اسلام نے کبھی بھی جنگ میں پہل نہیں کی, تلوار کا سہارا کبھی بھی خود ہو کر نہیں لیا. جب مجبور ہو گئے اس بات پر کہ اب اس کے سوا علاج نہیں ہے, اس وقت جا کر کے جو ہے مسلمانوں نے اپنے ہاتھ میں ہتھیار لیے ہیں. لہٰذا ہم بھی اس بات کی فکر کریں گے کہ ہم جہاں تک ہو سکے اپنے علم سے, اپنے جو ہے حکمت عملی سے, دشمنیوں سے, نفرتوں سے دور رہیں گے, جھگڑوں سے, اختلافات سے دور رہیں گے. جہاں تک ہو سکے ہم بغیر اختلاف کے ایسی بات کریں گے, ایسے اعمال کریں گے جس سے لوگوں کے دل جڑے, لوگوں کے دل ملے, نہ کہ نفرتیں وجود میں آئیں. کیونکہ دوستو ایک طرف سے نفرت ہوگی تو دوسری طرف سے بھی نفرت ہوگی اور اس نفرت میں اضافہ ہوتا جائے گا. اور جب ایک طرف سے محبت تقسیم کی جائے گی تو دوسری طرف بھی خود بخود محبتوں والا معاملہ سامنے آئے گا. اور وہ جو چیزیں ہیں وہ آخری درجے کی چیزیں ہیں جو اللہ کے نبی نے بھی آخری درجے میں رکھی تھی. انشاءاللہ ابھی آئندہ جمعہ کو بقرعید سے متعلق اور اس کے آئندہ جمعہ کو یعنی جو عید کا موسم ہے ہم اس کے متعلق بات چیت کریں گے. اس کے بعد پھر انشاءاللہ پھر سے ہم شروع کریں گے کہ جب مکہ والوں نے یہ سازشیں رچی کہ مدینہ میں مسلمانوں کو چین سے بیٹھنے نہیں دینا ہے تو پھر کیا کیا واقعات پیش آئے. اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. مل کر بیٹھے, موبائل وغیرہ لائے تو اس کو آف کر دیں.